الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، دور دراز بیٹھ کر سننے والے عزیز بہنوں اور ماں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جنت کے سارے دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی نیکیاں بہت زیادہ اوپر چڑھائی جاتی ہیں، نیکیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، لہذا سارے دروازے کھول کر وہ نیکیاں جنت میں چڑھتی ہیں اور گناہ کم ہو جاتے ہیں رمضان میں، اس لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس کا مین سبب ہے صفدت الشیاطین، شیطانوں کو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. شیطان آگ سے بنے ہیں اور آگ کا علاج پانی ہے، تو ان کو سمندروں میں توق ڈال کر ڈال دیا جاتا ہے. اب رہا مسئلہ رمضان کے بعد کا، تو رمضان کے بعد شیطانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے فتنے کرنا شروع کرتے ہیں، بہکانا، اللہ سے دور کرنا، غیر اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مخلوقات کی طرف بلانا، دنیاوی امور اور دنیاوی کاموں میں دھیان دلانا، آخرت سے غفلت دلانا، یہ شیطان کا مین کام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں برے برے وسوسے ڈالتا ہے، برے خیال ڈالتا ہے، اور یہ رمضان کے بعد یہ کام کرتا ہے. اب رمضان کے بعد شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، تو شیطان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا جب بھی برا خیال آئے سمجھو کہ شیطان آیا. کوئی گناہ کرنے کا خیال آیا سمجھو شیطان آیا، نیکی چھوڑنے کا خیال آیا سمجھو شیطان آیا. اب اس کا مقابلہ کرو. اس کا مقابلہ ایسے ہوگا کہ وہ جو کہتا ہے اس کے خلاف کرنا، اس کی بات ماننا نہیں. قرآن پاک میں ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور شیطان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو جن جن لوگوں نے اس کی بات مانی تھی ان لوگوں کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہوگا.
تو شیطان کہے گا قیامت کے دن کیا کہے گا، وہ بھی قرآن پاک میں اللہ نے پہلے سے بتلا دیا۔ لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تو تمہیں جنت کا سچا وعدہ کیا تھا اور جہنم سے بچانے کا وعدہ کیا تھا، میں نے بھی کیا تھا، وعدتکم فاخلفتکم، مگر میں آج اپنے وعدے کے خلاف کر رہا ہوں، یعنی میں جہنم میں جاؤں گا تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ جہنم میں چلو۔ میں نے بھی وعدہ کیا تھا، شیطان نے کیا کہا تھا کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، ابھی کر لو گناہ، حکم توڑ لو، یا یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں، جو کرنا ہے کر لو، تو میں نے بھی وعدہ کیا تھا کچھ نہیں ہونے والا ہے، مگر سب کچھ ہوگا، لہذا میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے آپ بھی آؤ۔ وعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے وعدہ سچا کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا، مگر میں وعدے کے خلاف کر رہا ہوں۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم، میں نے تم کو دعوت دی تھی، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ شیطان کہے الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان قیامت کے دن کہے گا آج مجھے گالیاں مت دو، اپنی ذات کو گالیاں، قرآن میں تم نے میری بات کیوں مانی تھی؟ اور یہ جو باتیں منواتا ہے رمضان کو چھوڑ کر 11 مہینے یہی کام دیتا ہے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، یہ حال ہے شیطان۔ شیطان کہے گا میرا مذاق مت کرو، آپ اپنا مذاق اڑاؤ، میری بات کیوں مانی تھی تم؟ میں نے تم کو شرک کی دعوت دی، تم نے دعوت کیوں قبول کی؟ لہذا میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں، اب میرے پیچھے پیچھے آپ بھی آؤ۔ یہ شیطان کی پھنڈے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے روزانہ فجر کے بعد سمندر پر شیطان کا اجتماع ہوتا ہے، سارے شیطان، ابلیس جو سب کا مین ہے، امام ابلیس، وہ سب کا ہیڈ ہے، وہ سب کو دنیا میں روانہ کرتا ہے کہ جاؤ پورے ملکوں میں، علاقوں میں، گاؤں میں، گلیوں میں، شہروں میں فتنے پھیلاؤ، سب روانہ ہوتے ہیں، اور مغرب سے پہلے واپس آ جاتے ہیں، سب واپس اجتماع ہوتا ہے مغرب کے پہلے، اور ہر شیطان سے پوچھتے ہیں تو کیا کام کر کے ہے، تو کیا کام کر کے ہے، تو کیا، ابلیس پوچھتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے فتنے بتاتا ہے کہ میں یہ کام کرا کے آیا، 2 پارٹنروں میں جھگڑا کرایا، 2 بھائیوں میں جھگڑا کرایا، بھائی بہنوں میں جھگڑا کرایا، ماں باپ اولاد میں جھگڑا کرایا، قسم قسم کی باتیں آ کر کہتے ہیں۔ لاسٹ میں ایک شیطان آتا ہے، اس کو پوچھتے ہیں تو کیا کام کر کے آیا؟ وہ کہتا ہے میں وہ کام کر کے آیا جو شاید کوئی شیطان نے نہیں کیا ہے۔ کہا وہ کیا کر کے آیا؟ کہا میں نے صرف 2 بھائی یا 2 بہنوں میں یا 2 پارٹنروں میں جھگڑا نہیں کروایا، میں نے 2 ایسے لائف کے پارٹنر میں جھگڑا کرایا، ہسبینڈ اور وائف میں، میاں اور بیوی میں ایسا جھگڑا کروایا کہ وہ 2 کے نکاح کی وجہ سے سینکڑوں خاندانوں میں محبت ہوئی تھی، فرمایا ایسی طلاق کروا دی کہ سینکڑوں خاندانوں میں ٹوٹ پڑتے۔ حدیث میں ہے اس کو قریب بلاتا کہ یہاں آؤ، یہاں آؤ، ابلیس اس کو یہاں کا ادھر آؤ، پاس آؤ، اس کو قریب بلا کے اس کو گلے لگاتا ہے ابلیس، اور کہتا ہے قبل ہوئے قبل، اس کو بوسہ دیتا ہے، گلے لگاتا ہے اور بوسہ دیتا ہے اور شاباشی دیتا ہے کہ واہ تو ہی سب سے بڑا کام کر کے آیا۔ یہ سارے فتنے رمضان کے بعد شیطان کرتا ہے۔
اب ہمارا فرض ہے کہ ہم شیطان کے فتنوں کو پہچانیں. بس دو بات ہے پہچاننے. برائی کا خیال آئے کہیں بھی، دکان پر، فیکٹری پر، مکان پر، بس میں، ٹرین میں، گھر پر، مسجد میں، بات سمجھو شیطان آیا. یا اللہ کا حکم توڑنے کا خیال آیا تو سمجھو شیطان آیا. اب وہ جو کہتا ہے اس کے خلاف کرنا ہے. 10 روپے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا یا صدقے کا خیال آیا، فوراً کر لو، نہیں تو بھلوا دے گا. کوشش یہ کرتا ہے کہ بھول جائے اور نیک اعمال کم ہو جائے. اس لیے دیکھو اب عید کا چاند ہوتے ہی جو سب سے پہلی نماز ہے مغرب اور عشاء، اسی رات سے مجمع دیکھو کٹنے لگتا ہے، کیونکہ مغرب کے وقت سے ہی شیطان چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں جہاں جن جن علاقوں میں مغرب ہوئی ان علاقوں سمندروں سے چھوڑ دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے فتنے شروع کر دیتے ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اپنی شاعری میں کہا تھا، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. مرثیہ پڑھے جاتے ہیں کسی کے انتقال پر، شعر شاعری پڑھی جاتی کسی کے انتقال پر. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ لوگ رو رو کر مرثیہ پڑھتے ہیں کسی کے مرنے پر. مسجد رو رہی ہے کہ نمازی کہاں چلے گئے، عید کی رات سے مرثیہ پڑھ رہی ہے. مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. صحابہ کرام جیسے صفات کے مالک اب مسلمان نہ رہے، اس لیے یہ پریشانی پیش آئی کہ لوگ مسجدیں ویران کر رہے ہیں. شیطان چھوٹ گیا. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں جو بیٹری روحانیت اور نورانیت کی بیٹری چارج ہونی چاہیے وہ کمزور ہوئی. اگر وہ چارج برابر مضبوط ہوتی تو شیطان کامیاب نہ ہوتا. مگر شیطان اس لیے کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو بیٹری چارج کرنی چاہیے وہ رمضان میں نہیں کی. رمضان میں بھی سستیاں کہ کتنے لوگوں کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے، رات کو کھا کے سو جاتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہی. میں انگلینڈ میں ایک جگہ پر تھا، 2-4 دن ان کے مکان پہ ٹھہرا تھا. وہ عجیب و غریب قسم کے آدمی تھے، رات کو کھانا کھا کے سو جاتے تھے اور گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ خبردار مجھے اٹھایا تھا، مجھے اٹھانے کا صرف 5 منٹ باقی رہے تو دودھ کا ایک گلاس دے دیتے. تو نہیں منہ دھوتے تھے، نہیں کچھ ایسے چو چڑھا کے واپس سو جاتے. منہ بھی نہیں دھوتے، کلی ولی بھی نہیں، ایسے دودھ پی کے واپس گودرا اوڑھ کے سو جاتے. پھر میں نے ان کو سمجھایا، لیکن تو میرا برسوں کا معمول توڑو. فجر کی نماز بھی اٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ امت کا حال ہے. دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. فجر کی نماز بستروں میں ہو رہی رمضان میں، تو بیٹری کیا چارج ہوئی. مقدس مہینے میں جن کی فجر کی نماز جاتی ہو، آپ سوچ لو 11 مہینوں میں ان کی نمازوں کا حال کیا ہوگا. کہنے کا منشا یہ ہے کہ رمضان میں بھی جو 11 مہینے شیطان نے ہم پر حکومت کی، اس کے اثرات رمضان میں بھی باقی رہتے ہیں. 11 مہینے اس کے حملے ہوئے ہمارے اوپر مسلسل، تو اس کے اثرات رمضان میں بھی باقی رہتے ہیں. ورنہ رمضان کے میں تو شیطان بند کر دی جاتے ہیں، پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ 11 مہینے ہم جو گناہوں میں ملوث رہے تو اس کے اثرات رمضان میں بھی پڑتے ہیں. جیسے آگ کی بھٹی، لوہار جو ہے نا، آگ کی بھٹی میں لوہا ڈالتا ہے، اب وہ لال 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 گرم گرم ہو جاتا ہے.
باہر نکالا، پانی میں رکھا، پورا ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد بھی آپ ہاتھ لگاؤ تو گرم لگے گا۔ کیوں؟ بہت دیر تک آگ میں رہا نا، تو باہر پانی میں رکھنے کے بعد بھی اس کے اثرات باہر رہے۔ تو ہم لوگ 11 مہینے شیطان کے حلقے میں رہے تو رمضان میں بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی نمازیں جاتی ہیں، تلاوت جاتی ہے، تراویح جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے سائیکل چلاتے ہیں لوگ، اتنے پیدل مارے، اتنے پیدل مارے، اتنے پیدل مارے۔ یہ بعض دفعہ جو ہے اب پیدل مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اتنا فاسٹ پیدل چلتا ہے کہ وہ پاؤں پر لیتا، سائیکل چل پڑتی۔ ایسے ہی ہم نے گناہوں کے اتنے پیدل مارے، 11 مہینے اتنے پیدل مارے کہ وہ گناہوں کی سائیکل رمضان میں بھی پھر چل پڑتی۔ یہ علماء نے لکھا، اس لیے فرمایا شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، شیطان جو کہتا ہے اس کے خلاف کرنا ہے۔ شیطان دو ہی کام کرتا ہے، گناہ کا خیال لاتا ہے ایک، اور دوسرا نماز کا حکم ہو، روزے کا حکم ہو، تلاوت کا معاملہ ہو، ذکر اللہ کا ہو، درود شریف کا ہو، استغفار کا ہو، تہجد کا ہو، وابین کا ہو، حلال روزی کا ہو، سچ بولنے کا معاملہ ہو، جھوٹ سے بچنے کا معاملہ ہو، شیطان بہکاتا ہے۔ رمضان کے بعد دکان سامنے رکھتا ہے، دکان، فیکٹری، بیوی، بچے، شوہر، اولاد، گاڑی، کھیتی باڑی، جتنے علائق ہیں انسان کے، وہ پروگرام پیش کرتا ہے کہ یہ تمہارے سامنے ہے، نماز وغیرہ بعد میں کرنا، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لے۔ اور جنہوں نے فکر کی اور شیطان کے حلقے میں کبھی نہیں آئے، جن کی زندگی حدیث میں ہے تموتون کما تحیون، تحیون کما تموتون، جیسی زندگی گزارو گے اللہ موت ویسی دے گا۔ میں سفر میں تھا رمضان میں، ہمارے ترکسر میں ایک استاد تھے دارالعلوم، 100 سے بچے ان کے پاس حافظ ہوئے ہوں گے، 100 سے زیادہ۔ موت کیسی آئی معلوم ہے آپ کو؟ ظہر کی نماز پڑھ کر آئے، وہاں تھوڑا چھاتی میں تکلیف ہوئی، 63 سال کی عمر تھی اور بہت تیز چلتے تھے، کوئی کبھی بیماری نہیں، شوگر پریشر نہیں، مگر موت کا وقت آ گیا۔ 29واں روزہ ظہر پڑھی، ذکر کیا وہاں، اور گھر آیا، گھر آ کے کہا کہ یہاں کچھ مالش کر دو، مجھے ہو رہی، اور لیٹ گئے اپنے کمرے میں جا کر، اور گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یاسین پڑھو، میں بھی یاسین پڑھتا ہوں۔ باقاعدہ اچھے سے بات کر رہے ہیں، اور سو گئے اور یاسین پڑھ رہے ہیں، برابر چالو ہے، اور روح قبض ہو، وضو کی حالت، روزہ۔ گھر والوں نے کہا پانی پیتا نہیں، روزہ نہیں توڑ، اسی حالت میں چلے گئے۔ اللہ کے بھائی بولو نا، اچھی موت ہے کہ نہیں؟ آپ سوچو ذرا، اللہ پاک ایسی موت ہمیں بھی نصیب ہے۔ اور کہا کہ جیسے گلاب کا پھول کیسا ہوتا ہے، ایسا چہرہ چمک خوش، جو ہنسی کے مارے مسکراہٹ چہرے۔ نماز تو فرض ہے نا، مگر مدرسے کے بارے میں آج دارالعلوم میں بتلایا گیا کہ 20 چھٹیاں دی جاتی ہیں مدرسے میں، کیجول چھٹی۔ کبھی کیجول چھٹیاں بھی استعمال نہیں، کبھی کوئی کام کے لیے گئے ہی نہیں، کسی مدرسہ ہے، ذمہ داری ہے۔ اس شخص کی قبر میں کتنا نور ہوگا، 100 سے زیادہ بچے حافظ قرآن ہوئے، روزے کی حالت میں انتقال۔ حدیث میں ہے جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت بھی آئے گی۔ بھائی بولو نا، بے شک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، اعمال اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ موت بھی ایسی اچھی دے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ رمضان کے بعد شیطان کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کی زیادہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ پیر سے کریں گے۔ جو حضرات جو ہے چینل پر سن رہے ہیں، ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا مینارہ مسجد بھاگل 4 رستہ کا پروگرام آج سے شروع ہو گیا ہے۔ آئندہ پیر سے آپ حضرات گھر پر نہ سنیں، مسجد میں آنے کی کوشش کریں اور یہ چینل دوسروں تک پہنچائیں۔ ماں بہنیں گھر پر بیٹھ کر سنیں۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کریں۔ آئندہ پیر سے باقاعدہ درس حدیث شروع کر دیں گے اور یہ مضمون پہلے پورا کر لیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ مبارک مہینہ بڑی تیزی سے گزر گیا، اس میں جتنی نیکیاں ہوئی اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہماری نمازیں، روزے، تلاوت، تراویح، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دعائیں، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت، اے اللہ رمضان کے عمرے اپنے فضل سے سب کے قبول فرما۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام مرحومین کے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان کو قبروں میں راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کے باغیچے، کھڑکیاں کھول دے تاکہ وہ مسیری ہوائیں کھاتے رہیں۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ماں باپ کی روحوں کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہیدوں کے ساتھ، اے اللہ نیک بندے اور بندیوں کے ساتھ ان کا حشر فرما۔ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں پر رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل فرما۔ ان کی قبروں کو مغفرتوں سے اور رحمتوں سے ڈھانپ لے مولا۔ اے اللہ پوری امت کے لیے یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار رمضان کے بعد شیطان چھوٹ گئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان دو کام کرتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے، اور اے اللہ آپ کے حکم توڑنے کا خیال ڈالتا ہے۔ اے اللہ جب بھی وہ گناہ کا خیال ڈالے یا حکم توڑنے کا خیال ڈالے، اللہ اس کے خلاف کر کے اس کو ہرانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جیت عطا فرما اور شیطان کی ہار عطا فرما۔ ہمارے مسائل میں، پریشانیوں میں اللہ تو ہماری مدد نازل فرما۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اسلام پر چلنا ہمارا آسان فرما، حرمین شریفین کو اور عزت عطا فرما، کعبۃ اللہ کو، مزار شریف کو اے اللہ اور عزت عطا فرما، دونوں حرم کو اور زیادہ عزت عطا فرما۔ فلسطین کے مسئلے کو اے اللہ مکمل طور پر امن اور چین کا سبب بنا دے۔ الہ العالمین ہندوستان میں بھی ہمارا جینا اسلام پر آسان فرما۔ جو لوگ ہمارے خلاف پروگرام رچا رہے ہیں، اللہ ان کی اسکیموں کو فیل فرما۔ اے اللہ ان کی اسکیموں کو فیل فرما، اے اللہ ان کے پروگراموں کو ختم فرما، ان ظالموں کو ذلیل فرما۔ اے اللہ ہم کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور ہوگا تو ادھورا ہوگا، اور میرے مولا تو رب العالمین ہے، تو کرے گا تو پورا ہی کرے گا۔ ان مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ الگ الگ مسئلوں پر مسلمانوں کو چھیڑا جا رہا ہے، تو ہمیں مقابلے کی توفیق عطا فرما، آسمانوں سے ہماری مدد نازل فرما۔ ہم مسافروں کی دعاؤں کو اللہ امت کے حق میں قبول فرما، مسلمانوں کو بھی پوری طرح دین پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے بعد علماء کرام کی مجلسیں نصیب فرما، دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ گھر گھر تعلیم زندہ ہو، مسجد وار جماعتوں میں لوگ بیٹھیں، غیب سے ایسی توفیق عطا فرما۔ اہل اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ کسی اے اللہ علماء حق کی کتابوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری روزی روٹیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حلال اور وسعت کے ساتھ روزی نصیب فرما، حرام اور شک والی روزی سے حفاظت فرما۔ ہمیں زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی توفیق عطا فرما۔ جن پر حج فرض ہو گیا اللہ اسی سال ان کے اوپر آسانیاں مقدر فرما۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جو لوگ بیٹھے ہیں یا دور سے سن رہے ہیں سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری یہ مجلس ہمیشہ آباد رہے، غیب سے ایسی مدد نازل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا